ذکر کریں گے. یہ ذکر کرنے کا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا ہے. اور جب بھی ذکر کے بارے میں بات فرمائی ہے قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم یہ فرمایا کہ صبح کا وقت جو ہے یہ میری یاد کا ہے. اور مجھے اس وقت یاد کرو. صبح ہوتے ہی پوری کائنات اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتی ہے. ذرہ ذرہ پتا پتا اللہ کی دی تصویرات کو بیان فرماتا ہے. ہمیں بھی ہم تو اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فوراً بندہ اللہ کا ذکر میں محو ہو جائے. فجر پڑھنے کے بعد جب اللہ توفیق دے جماعت سے فجر پڑھے اور اس کے بعد ذکر میں محو ہو جائے. اور پھر جب سورج نکل آئے عشرہ کا ٹائم ہو 2 یا 4 رکعت نماز نفل کو پڑھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پورے عمل کی وجہ سے انسان کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. بتائیں کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ کے حکم پہ انسان کو ماننے کے بعد ملتا ہے. کیسے خوش نصیب انسان ہوں گے جن کا ساری زندگی معمول رہا ہے اور کتنے حج اور کتنے عمروں کا ثواب مسلم ملا ہے. خود انسان جب اس سفر پر جاتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے تو کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ بھئی اس کا حج قبول ہو گیا یا اس کا عمرہ قبول ہو گیا. یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر جائے بغیر ویزا کے بغیر ٹکٹ کے بغیر انعام کے ہر انسان کو بچہ ہے بوڑھا ہے عورت ہے جوان ہے سب کو اللہ پاک انعام دیتا ہے کہ مستقل یہ مقبول ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو آپ نے اس لفظ کو 3 دفعہ دہرایا. ایک حج ایک عمرہ ایک حج ایک عمرہ ایک حج ایک عمرہ. تو کتنا زور دیا اس بات پر. انشاءاللہ یہ تو رمضان ہے تو یہ تو پھر کتنے ملٹیپلائی ہوگا. آپ کتنے حج اور کتنے عمروں کا ثواب مل جائے گا انسان. اس کے بعد ان کلمات کا جو ہم پڑھتے ہیں اس کا الگ ثواب اعلیٰ درجے کے کلم ہے. یہ سارے اسم اعظم ہیں بہت اونچے درجے ہیں. ان میں سے زیادہ کلمات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پر پاک محفوظ فرمائے کیونکہ یہ مختلف انبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اللہ کو بہت محبوب پسند ہے. اپنے کلام پاک میں اس کو لکھا اس کلمات کو تو ان کلمات کو ہم ورد کریں گے انشاءاللہ. تو بھائیو سودا جو ہے یہ بہت سستا ہے. سب 1 گھنٹہ بیٹھنا میں رمضان میں تو ضائع نہ کریں یہ چیزیں. کیا لے لیں گے اٹھ کے چلے گئے بستری ہے اس کے بعد اور کیا ہے نیند ہی ہے اس کے بعد اور کیا ہے. تو یاد رکھیں یہ ہمارا مجاہدہ ہے کہ جب اللہ بلا رہا ہو اور نفس روک رہا ہو تو جس نے اپنے نفس کو روک لیا اللہ کی بات کو مان لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. اب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں حسب توفیق. الحمدللہ بیٹھیں چاہے نیند آ رہی ہو کہ اونگ آ رہی ہو چاہے گر رہے ہوں اللہ ہر ایک کو قبول فرماتا ہے. ذکر کیسی عبادت ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہی نہیں میں تو اس کو قبول فرما لیتا ہوں. اونگ کے کرے بے خیالی میں کرے اس کو تصور بھی نہ ہو نیند آ جائے رک جائے اللہ کہتا ہے ہر ادا ذکر کرنے والے کی مجھے پسند ہے. سبحان اللہ. تو محبت کریں اللہ کے ذکر سے. اللہ کتنی محبت کرتا ہے. دیکھیں سچی محبت کریں اللہ کے ذکر سے سارے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بگڑی بنا دیتے ہیں اللہ کا ذکر. تو آپ ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. درود شریف پڑھنا. اللہم صلی اللہ. یہ اتنی پیاری صورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اس کو 12 دفعہ پڑھ لیتا ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک محل تعمیر کرے. سبحان اللہ. بہت ہی آسان صورت ہے، ہر بچے کو بھی یاد ہے. جب بیٹھے بیٹھے خیال آئے دنیا کے مکان بنانے کا، کوٹھیاں بنانے کا، تو بیٹھے بیٹھے آدمی اس کو 12 دفعہ پڑھ لے، جنت میں محل بن جائے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی سونے سے قبل اس کو 100 دفعہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت میں اس آدمی کو کہے گا تو اپنے دانے ہاتھ سے جنت میں چلا جا. بڑے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، انسان کی جنتیں بنتی رہتی ہیں. اتنے عظیم کلمے ہیں یہ پوری کائنات کی عبادت ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کلموں کی بدولت سے پوری کائنات کو رزق تقسیم کرتا. مراقبہ فرمائیں، یعنی دل میں اللہ کو یاد کریں خاموشی کے ساتھ، بغیر زبان ہلائے، دل کی طرف توجہ فرمائیں اور دل کی زبان کے ساتھ اللہ اللہ کریں. میں کچھ دیر تسبیح چلاؤں گا، اس تسبیح کے ساتھ اس آواز پر بھی آپ نے نہیں بولنا بلکہ دل میں اپنے اللہ اللہ کرنا ہے. اس آواز کے ساتھ یہ تصویر ہے ہم چلاتے ہیں. تو جتنے لوگوں نے کل توبہ کی ہے اور ذکر سیکھا ہے اس تصویر کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کریں تو بہت جلد اس میں فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اور دل بہت جلد نورانی ہو جاتا ہے. اس کی کم سے کم تعداد ان لوگوں کے لیے جو کل بیت ہوئی توبہ کی اور ذکر سیکھا، مراقبے سے پہلے ہر خاتون عورت مرد جن کل توبہ کی ہے تعداد اس کی 10 تصویروں سے شروع کریں. پہلے 10 تصویر کریں، بولنا نہیں، دل میں سوچنا ہے اور تصویر چلانی ہے. بس اس کی آواز کو سنتے رہنا ہے اور دل کی طرف منتقل کرتا ہے. Just share the voice of tasbih and transfer to your heart. Like your heart is saying Allah, Allah, Allah. So when you stop doing the tasbih, you carry on muraqabah and keep doing and saying Allah in your heart. So to showing you how to do the tasbih, inshallah, I'll do the tasbih and then you carry on like that. Think in your heart, like your heart is saying Allah, hearing the voice of tasbih. Subhanallah. This tasbih started from Hazrat Rahmatullah. Subhanallah. He was a great sheikh. So before that, there was no tasbih. But Allah knows why He adds something according to the age, you know. And sometimes something comes through a sheikh of Naqshbandi, which has a bit change from the origin. Like the first, our silsila was called Naqshbandiya, and that was started from the Bahauddin Naqshband. So many asbab was not in Naqshbandiya silsila. That silsila you find in Turkey and other places. They go up to Naqshbandi silsila. Then after that, when it comes in India, through Baqi Billah Rahmatullah, so then still was not Naqshbandi up to Baqi Billah Rahmatullah. When the Mujaddad Hussain Rahmatullah, Sheikh Islam al-Faruqi, he entered the silsila and he started this silsila. So that Allah gives them some more additions and more asbab of this. That called Mujaddadiya. That's why it's called Naqshbandiya.
Mujaddadiya. So with this silsila comes so many new spark lessons, alhamdulillah. And that's completed by that. And then, mashallah, the silsila come in Pakistan through the brother Bashir, alhamdulillah, from the Afghanistan. Basically, this silsila is concerned with Afghanistan, with the Pathan peoples, mashallah. So, this very great silsila. And actually, the owner of the silsila, the Pathan, mashallah. So then come by Dost Muhammad, alhamdulillah, very big sheikh of silsila, the sheikh of our sheikh. Then Fazli Qurayshi, alhamdulillah, comes to silsila. Then he starts this tasbih. And that it becomes lazim now for us, doing this tasbih before the muraqabah. So it looks different, but it is given by Allah subhanahu wa ta'ala. It's not the addition which is somebody made himself. So after that, alhamdulillah, you should carry on this tasbih until there's something else comes through the shaykh, mashallah. So, very important to do tasbih. And some people say it's very hard to do the tasbih like women. It's not hard, it's nafs, it's shaitan. Who doesn't want to gain something from the silsila. You have to follow silsila. You like or not like? It's not a question of liking. I don't want it. It's a question. It is must. Follow your shaykh. Subhanallah. Subhanallah. And I like it. True murid. And to gain the faiz of the shaykh. Subhanallah. So anyway, inshallah, I show some. The way of this must be. But I advise the people that, because most of people are ignorant of these things. So try to avoid when you're sitting in some mosque and the people don't know about this thing. It's not the matter. You're sitting in other mosques and start doing this tasbih. So they say, what are you doing? You disturb the people. So when you are alone in your house, then do these tasbihs the best. Like, you are in the khanqah now. You are free, you can do tasbih. But still, if you're in the atikaf, some people sitting in the atikaf, so they will be disturbed by this tasbih. So I advise you also when you are sitting in such a place like khanqah, and people are doing atikaf, don't do then tasbih. So, tasbih is better, inshallah, when you yourself, your own, and nobody is hearing you about this is meditation. So that's the best place to do the tasbih. But some people start in the mosque, then it becomes the trapper, They see what they're doing, people, what's the new things they go. They don't know. I don't blame them. It's our fault doing such a thing which is not the common things. And it's particularly for you. And this tasbih and all the asbaq of the silsila, it is not must for everyone. Because this is the medicine for the murid given by the sheikh to cure yourself. So must do every woman and man. The tasbih is a very important thing. So count it, and sometimes it's becoming very hard to count the tasbih. So then I give you some clue for that, mashallah, very easy. So once you sit down and put your stopwatch, everybody having telephone, you have a telephone, stopwatch, and start doing tasbih like that. And look how much time it takes, about 10 seconds down, 15 seconds. Then listen. Then you put your stopwatch and put around them. And after 15 minutes, you start doing this. Don't need to count it. And after 15 minutes, it's gives alarm, so she's done now, mashallah. So this is a new technique. Subhanallah. Subhanallah. Silsila Faroqi, mashallah. Subhanallah. Subhanallah. We want telephone, mashallah. We want to do like 50,000. Because it goes up to, it's very important. It goes up to 70,000, 80,000, 90,000.
200. So yeah, still is less. So increase with the permission of your Shaykh. What he says. Very Jalali zikr, mashallah. Subhanallah. And then short to say like 100 tasbih. So sit down and count 100 and see how much time takes in the watch. And then just like fine, this 20 minutes. Just take 20 minutes, start doing it, consider on tasbih. Fully, mashallah. And after 20 minutes, don't stop there. Because you have to do 20 tasbihs. So very easy to count to the tasbih. But must be counted. Because the number makes sense at the meaning of that. To count the things. Yeah, this must be thinking. But the number which is given by your Shaykh, very, very important. Yeah, stick with that, because number count as well. So doing all these things, So you have to be careful about these things. So anybody and nobody else have this, because you don't find this tasbih. So it's very special tasbih. Subhanallah. Because you won't find it in the shop anywhere. Don't go to the shop. Perhaps some tasbih for zikr. Say, what do you mean? Say, plenty tasbih there. So that's a special tasbih made by ourselves. Subhanallah. I'll give the gift for that. Subhanallah. Once in life, don't come again. I lost this. No chance for that. Have this tasbih, keep it, and take it with you in the grave. Subhanallah. So, watch this and guard your tasbih, mashallah. With this tasbih, you say that you can have it. You can ask from somebody, new person, not the old one, who already have this tasbih. They couldn't ask again then. The new people who just get back yesterday, the ladies also and men also, they can ask our Amir of this Khanqa, and he will provide you the mashallah tasbih for that. And then you start with the tasbih. Zikrullah, alaikumullah, Sayyidina, inshallah. But remember, it's very important. Because when the Hazrat Sahab, Qudsuhullah, give me hukum to go and teach the people Zikrullah. So he specially gave me an instruction for that. Teach them zikr and also tell them how to do the tasbih. Subhanallah. That's why it's become very important for us, doing tasbih. But again I will say that some people are lazy to do the tasbih. They don't know the only muraqabah. मेरी बातें समझ रहे हैं आप? उर्दू में समझाती हैं, अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छी समझाती हैं। उर्दू या अंग्रेजी? अंग्रेजी? So, to set my Shaykh about this, you must teach them the tasbih as well. So that's why I said to you that after bed, do your zikr with the tasbih. So don't omit anything which is said by your Shaykh. You should practice according to that. So, like basically I have given some numbers of the old Maris, sometimes 200. So they carry on like that. But the new peoples, women and men, they start from the 10th tasbih and then make their sheet, tasbih sheet. So contact with me, and inshallah, after seeing the condition of the person, I keep increase this, mashallah. And I'm very sorry those peoples, very sorry, who had got bad about 30 years before, 20 years before, 30 years before. But they lose everything, unfortunately. Very unfortunate people in the sense of Akhira. They are very, very unfortunate people. They didn't know this. They get bad in 20 years before. They don't know how much to tasbih to do. They don't practice at all with the zikrullah. And they thus play with the deen. That's very, very bad. And must they make tawbah again. And be punctual with the zikrullah. Otherwise, I don't know what sort of punishment they will get from Allah subhanahu wa ta'ala in dunya and akhirah. In dunya, the punishment is very, very unique punishment. But
Allah make them rich in wealth. That's finished. To make them strong. Just this is the night. I should need zikr. And Allah Ta'ala involve them so much deep in the dunya. And take them so much wealth and happiness in this dunya. They never come back again. But being Shaykh, I'm telling you, don't lose your life. When Allah subhanahu wa ta'ala gave you the guidance and you just play with this, that's not good. So I must say to these people who was bad in 20 years before, 30 years before, and they sit back and they are not punctual, they are not regular in their zikr, and they don't do zikr, don't do tasbih. But Allah gives them punishment for the prosperity and for the wealth and for so many things in dunya. They again lose their self. So this is a big punishment from Allah subhanahu wa ta'ala, keeping yourself in the deen. And He is the very, very involved in the dunya. And He getting every moment of progress in this. I hope you understand this like that. So this is a big message for those people. But ready, I'm telling you, ready for big punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah save us from His punishment and from all the just. But my duty is to inform all these things. Disrespect person, this is a big disrespect of the silsila. Big disrespect of the silsila. Having these things, and then he cheat with the things. And he thinks it's not an important thing. But I'm warning you for this thing. I'm warning you this thing. Beware for that. Make tawbah again. Regressions. Asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And feel very shame in it. And tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. And start again. Their zikr, which is given you before. Many years ago. I hope you understand my request. होगी वही सारी बातें तो जिक्र शुरू करते हैं इंशाल्लाह. तो I'll start from the tasbih and you listen to tasbih, alhamdulillah. And when I do the tasbih, you think in your heart, like your heart is saying, not saying, but your heart receiving the faiz from your shaykh. It's not a matter of hearing, it's a matter of faiz. Shaykh is Mumba, fountain of faiz. Is a fountain, but depends how much big pot you have of aqidah, of love. This is a part of getting the faiz to from your shaykh. You understand? So you must have the big pot of aqidah and love. As Muslims have the big deer, mashallah. Big shower will come. It's like that. Have big, when you go to shaykh for a fast, have big, mashallah. There you go. Aqidah, mahabbat, khidmah. Nothing left. Took all the pots. One moment put in the front of your shaykh. And request him. Asab, give me more, give me more. So, देखा कैसा बताए तरीके आपको. Myself get the faiz like that from a shaykh. So I give you all clue for that, you know. And same with the ladies, they can do like that. Yeah, they can do like that. They get the full faiz, mashallah. So I will give you all the instruction and my request to you. Take it serious, very interesting. For this dunya and for akhir. Big wealth, mashallah. Right? Started now? Okay. Close your eyes. Keep away your heart from all of the thoughts and things. Full concentrations. Join your shaykh, your heart with the shaykh hearts. And get thinking and ready to get the faiz from the shaykh, which is coming from all the Mashaykh Naqshbandī, from Medina, through the subsequent mashallah. And then
enjoy it, mashallah. Bismillah. درود شریف پڑھ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه بزنة نفسه لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله الصلاة عظيم لكن بالشمس والسماوات اللهم فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة كل شيء. نعم صل على محمد وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حصلنا وجدنا وأطوامنا وكل سر يا رحمن. اللهم اغفر لنا ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره والعلي ويا رحمن الراحمين. اللهم هذا جنبته والنصر والنور وبركاته يا كريم يا رحمن. لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم نسأل خير ما في هذا اليوم عن بعده اللهم نعوذ من شر ما هذا اليوم عن بعده. اللهم نسألك صحة في إيماننا إيمان بحسن خلق جاتني يتبع رحمة منك وبركة أصبحنا أصبحنا والكبرياء والأسماء والخلق والليل والنهار ومجد فيما لله وحده لما نبلغ وسط الصلاة والآخر وجعل خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا قاضي الحاجات يا قاضي يا دافع يا دافع البلاد يا حل المشكلة يا حل المشكلة يا منزل البركات يا دافع الدرجات يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي يا مجيب الدعوات يا مجيب رحمتك يا رحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.